नाज़रीन, अमेरिका की 48 रियासतें मेटा कंपनी यानी कि उसके इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐप्स को घुटनों पे लाने में कामयाब हो गई हैं और बच्चों के लिए इन दोनों ऐप्स पे जो मवाद है उसमें इस्लाहात कराने में ना सिर्फ इस्लाहात में कामयाब हुई हैं बल्कि इन कंपनियों से उन्होंने पैसे भी हासिल किए हैं। अब ये तफसीलात क्या हैं और क्या ये सब कुछ अमेरिका तक महदूद रहेगा? हमारी जैसी सोसाइटीज़ में जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इनका और इन हमारे बच्चों का क्या होगा? तो इन तफसीलात के साथ में आता है। देखें, सबसे पहले तो तफसील आपको बताता हूँ, फिर मैं आगे इस पे बात करता हूँ। तफसील कुछ यूँ है कि अमेरिका की 48 रियासतों ने एक मुकदमा किया वफाकी अदालत में, अमेरिका की वफाकी अदालत में, और उसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि मेटा की जो ऐप्स हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये एक तरह से बच्चों को नशे की तरह लग गई हैं। छोटे बच्चों को, 16 साल से कम उम्र के बच्चों को ये नशे की तरह लग गई हैं। हर वक्त बच्चे जो हैं वो मोबाइल फ़ोन पर मसरूफ़ रहते हैं और उस पे जो कंटेंट आ रहा है यानी कि जो चीज़ें आ रही हैं, जो कुछ वो देख रहे हैं, वो भी ख़तरनाक है। उसकी ख़तरनाकी उन्होंने मुख्तलिफ़ अंदाज में फिर पेश की है। जैसे कि उन्होंने ये भी कहा कि एक तो ये है कि ये हर वक्त उसमें घुसे रहते हैं, इस तरह का मवाद आ रहा है, और दूसरा ये कि उससे बहुत से मनफी रुझानात बच्चों में पैदा हो रहे हैं, जिसमें ख़ुदकुशियों की वजह भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इन पे आती हैं, और फिर ये कि ये अपना कंटेंट जो है ये सेफ़ नहीं है इनका। बहुत सी और चीज़ें जो तफसील के साथ उन्होंने बयान की, जो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इन ऐप्स पे क्या कुछ होता है और जो छोटे बच्चों के जहनों पे असरअंदाज होता है। ज़ाहिर है कि वो कच्चे जहन होते हैं, बच्चे होते हैं, उन पे ज़्यादा असरअंदाज होता है, और फिर ये कि वो उम्र ऐसी होती है कि अगर वो ये मनफी असरात कबूल करते हैं तो फिर उसका इजहार करते हैं। वो शायद उस पे सोच समझ के सब्र करके उसको उसकी नुकसान और अच्छाई और बुराई को पहचानना इस उम्र में हर जगह पे, वो अमेरिका हो, वो पाकिस्तान हो, वो यूरोप हो, हर जगह पे ये मुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो ये वजह थी कि जिस पे ये इन रियासतों में आवाज़ उठी, वालिदैन की तरफ से, शहरियों की तरफ से, फिर इन रियासतों की हुकूमतें जो हैं वो इस पे हरकत में आईं और उन्होंने जाके ये केस किया। अब आज ये हुआ है कि ये जो मेटा कंपनी है, इसने जब ये देखा कि ये केस वो हार जाएगी, और इस हार जाने की सूरत में ना सिर्फ ये कि उसको हैवी बड़ा जुर्माना अदा करना पड़ेगा, बल्कि हो सकता है कि अदालत कोई बहुत ज़्यादा सख्त हुक्म दे दे और जिससे उनका कारोबार मुतासर हो जाए, तो फिर उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट यानी कि अदालत से बाहर ये मामला निपटाने की कोशिश की है, और इसे तस्फिया का नाम दिया गया है। और ये तस्फिया उन्होंने किया है उन रियासतों के साथ, यानी कि जो अदालत में आए थे उनके साथ, और उन्होंने कहा है जी कि हम आपको एक रकम अदा कर देते हैं जो कि अजाले की जुर्माना है, जुर्माने के तौर पे अजाले की रकम है, और हम आपके जो आप कह रहे हैं उसकी तब्दीलियां कर देते हैं अपने इंस्टाग्राम में और अपने फेसबुक में। अब वो जो इक़दामात हैं, जो इस्लाहात हैं, उसमें जो 3-4 बड़ी चीज़ें हैं, जो मेन चीज़ है वो उसमें अभी तक नहीं है। देखें, ये जो कंपनियां हैं ना, ये जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं उनका उतना ही ज़्यादा वज़न होता है, उतनी ज़्यादा ताकत होती है, क्योंकि वो पैसे के बल पे चलती हैं। अब देखें, उन्होंने ये सुलह भी पैसे दे के कर लिए, बजाय इसके कि कोर्ट उस पर डिसाइड करती है, और कोर्ट जो है वो उसको फिर पूरी तरह एग्जामिन करके माहिरीन को बुला के, ज़ाहिर है इसमें माहिरीन बुलाए जाते हैं, और वो उनकी जो फिर होती है उनकी जो फाइंडिंग्स माहिरीन की, उसके मुताबिक तो फिर ये जो ऐप्स हैं ये बहुत कुछ नहीं दिखा पाती। अब सिर्फ ये हुआ है कि उन्होंने कहा है कि जी हम एक तो इसके 2 मोड रखेंगे, एक नाइट मोड और एक स्कूल मोड। नाइट मोड में हम 2 घंटे के लिए ये जो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, सारफीन हैं, जिनके अकाउंट्स होंगे, वो सिर्फ 2 घंटे के लिए ये ऐप्स देख सकेंगे, और स्कूल मोड में इनको नोटिफिकेशन नहीं जाएंगे। ये जो मेन 2 उन्होंने इस पे तब्दीलियाँ की हैं या रिफॉर्म्स की हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे जो मवाद है
وہ اس پہ ہم یہ کریں گے کہ کچھ ہم اپنی قانونی ذمہ داریاں بھی پوری کریں گے. ڈیٹیل کوئی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی امریکہ کی ان ریاستوں کے والدین کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے اور اپنی ریاستوں کی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ آپ یہ پیسے لے کے بیٹھ جائیں جو کہ پیسہ ان صارفین کو بھی نہیں جانا اور وہ حکومتیں اپنی جیب میں رکھ کے کہیں اور خرچ کرنے کی، گو کہ وہاں پہ چانس کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ خرچ ہو، لیکن وہ خرچ بہرحال حکومتی اقدامات پہ ہی کریں گے اس رقم کو، اور وہ بھی 10 قسطوں میں انہوں نے ادا کرنا ہے. پیسے والے کا ہر طرف ہی ہاتھ اوپر ہوتا ہے. 10 قسطوں میں ادا کرنا ہے. اور یہ بھی شرط رکھی ہے فیس بک نے اور انسٹا نے کہ اگر یہ دوسری 2 کمپنیاں ہم کر رہے ہیں تو پھر اور بھی کر رہا ہے، ایسے نہ کریں ہم پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. وہ ہے جناب ٹک ٹاک اور الفابیٹ. اگر وہ کمپنیاں اصلاحات نہیں کریں گی تو ہم صرف 70% دیں گے اس رقم کا جو ہم نے اعلان کیا ہے، یعنی کہ $18 ارب کا انہوں نے کہا ہے. $18 ارب ہم ادا کریں گے 49 ریاستوں کو، 49 ریاستوں کو، اور وہ اس کا 70% دیں گے. 30% اس وقت دیں گے جب یہ 2 کمپنیاں بھی آپ کی ان باتوں کو مانیں گی اور وہ بھی اصلاحات کریں گی، ٹک ٹاک اور الفابیٹ. یہ شرط رکھ کے آگے چلیں کہ مطلب صرف سانو ہی نہیں، انہوں نے بھی پوچھو. تو یہ سب کچھ کر کے انہوں نے بار بار مکا لیا ہے. پیرنٹس کو اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے ان ملکوں کے، اور انہیں چاہیے کہ یہ کوڈ تک لے کے جائیں اور کوڈ میں ماہرین کے مطابق اس کے کنٹینٹ کو بھی کا کنٹرول بھی ہونا چاہیے، اور وہ کوڈ کے ذریعے ہو جس پہ ماہرین جو ہیں وہ اس کو چیک کریں. کچھ چیک کرنے والی کو، مانیٹر کرنے والی کو باڈی بھی بننی چاہیے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ جو بھی ہے یہ وہاں سے شروع ہوگا تو ہمارے تک آئے گا، ورنہ ہمارے ہاں تو ہمارے والدین کو، ہمارے یہاں جو والدین ہیں اس وقت خاص طور پہ جو جین زی اور جین الفا کے جو والدین ہیں، جو جنریشن الفا اور جنریشن زی کے جو والدین ہیں، ان کو تو پرواہ کوئی نہیں ہے کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے اور کس عمر میں کس کو فون دینا ہے کس کو نہیں دینا. مارکیٹس میں جائیں آپ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل ہوتے ہیں اور والدین جو ہے وہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، بچے بیٹھے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جو بھی کر رہے ہوتے ہیں، کھیل رہے ہوتے ہیں. چھوٹے بچے، چھوٹے، صرف اس وجہ سے کہ یہ تنگ نہ کریں. مطلب اتنی خود غرضی کہ آپ بچوں کی جو بچپنا ہے جو ان کا والدین کے ساتھ گزارنا، جو انہوں نے کھلکھلاتے ہوئے، کلکاریاں مارتے ہوئے، ماں باپ کو تنگ کرتے ہوئے، جس کی اپنی ایک مزہ اور ایک لطف ہوتا تھا جس کو ہم اٹھایا کرتے تھے. ہماری نسل اور ہم سے پہلے، ہاں ہم سے پہلے 2 تھپڑ بھی مار دیا کرتے تھے لیکن ہم نے تھپڑ نہیں مارے. لیکن یہ جو نسل جا رہی ہے، جو اگلی یہ والی اور اس سے اگلی ہے، اس کے والدین تو عجیب ہیں بھائی. انہیں تو وہ چاہیے کہ بے شک وہ کوئی افیمن کھلا دیں تاکہ یہ سوئے رہیں. مطلب اس حد تک یہ افیمن ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو کہا ہے نا، یہ جو گئی ہیں ریاستیں، اور اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ نشہ ہے، یہ نشہ ہے. کمپنیوں نے کہا ہے کہ کوئی نشہ نہیں ہے آگے سے، یہ میٹا اور انہوں نے کہا نہیں کوئی نشہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات آئی نہیں سامنے. ناظرین یہ نشہ ہے، آپ کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا کہ یہ نشہ ہے. ہم بیٹھ جائیں ٹک ٹاک پہ تو کہاں دل کرتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیں، ایک سے ایک بڑھ کے چیز آ رہی ہوتی ہے. اور اگر غلطی سے کوئی ایسی چیز آ گئی جو کہ نہیں دیکھنے والی تو وہ اس کے اوپر وہ اپنی پوسٹیں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس طرح کا الگوریتم ہے ان کا. تو یہاں پہ یہ سلسلہ ہے، تو وہاں سے کچھ ہو کے آئے گا. ہم تو سیدھی سی بات ہے اس کے لیے امریکہ کی طرف ہی دیکھتے ہیں. وہ شخصی آزادیاں ہوں، وہ جو بھی ہے، جو انسان کی بہتری کے لیے چیزیں ہیں، وہ ادھر سے ہی ہمیں تو ملتی ہیں. پتہ نہیں کیا ماجرا ہے. تو اب بھی امریکہ کے والدین سے میری اپیل ہے کہ بھائی اس کو یہاں پہ نہ مکائیں، اس کو آگے چلیں، اس کو کانٹینٹ کو کنٹرول کروائیں، کیونکہ یہ نسلیں تباہ کر دے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں ان کا پیسہ لگا ہوا ہے اور وہ مزید پیسہ پھینک رہے ہیں. ٹریلینز آف ڈالرز اس میں لگ گئے ہیں. یہ جو اے آئی کو اس پہ، یہ سب کچھ جو یہ جتنی کمپنیاں ہیں جو اے آئی پہ لے کے آ رہی ہیں، ٹریلینز آف ڈالرز اس پہ انہوں نے خرچ کر دیے ہیں. ایسے تھوڑے کیے ہیں. مقصد کیا ہے کہ اس میں روبوٹک ایلیمنٹ لایا جائے، انسانی عمل دخل کو نکالا جائے. 2 نقصان ہیں: انسانوں کی ملازمتیں ختم، انسان کی جو
ان پٹ ہے جو اس کی جو انسانوں کے ساتھ اس کی کوئی کسی طرح کا کوئی جذباتی لگاؤ ہو سکتا ہے، اس کے تحت اس کو دیکھے یا اس پہ اپنی ناپسندیدگی کا کرے اظہار کرنے والے جو پروگرامرز، یا وہ نہ کریں یا وہ کریں تو پھر کراہت محسوس کریں، یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ روبوٹ ہے وہ کرتا چلا جائے گا، ایک پہلو یہ۔ اور دوسرا جناب ملازمتوں کو فارغ کیا جا رہا ہے لوگوں کو، صرف اس وجہ سے کہ یہ آسان، سستا، تیز ترین ہے، اور یہ جو انسانوں کو ہائر کرنا ہے، ان کو رکھنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی آپ دیکھیں تو میٹا جو ہے وہ کتنے لوگوں کو نوکریوں سے فارغ کرنا کیا ہے اس نے، اور کتنا پلان بنا کے بیٹھا ہوا تھا لیکن نہیں کر سکا۔ وہ تو مجبوری ہے کہ نہیں کر سکا، ورنہ وہ تو پلان بنا کے بیٹھا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو فارغ کرے گا۔ تو یہ اے آئی کا اور یہ جو اس میں ایلیمنٹ اور دن بدن جو ہے وہ چیزیں آگے کی آگے جا رہی ہیں، یہ جو انویسٹمنٹ ہے انہوں نے وہ انویسٹمنٹ نکالنی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو 18 ارب کا کہا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ کیا ہے مطلب وہ کتنی دیر کی وہ کمائی ہے اس کے، وہ ایسے آئے گی، اس کو واپس آ جائے گی جو اس نے 10 قسطوں میں دینی ہے۔ پیسے میٹر نہیں کر رہے، نہ پیسے جو ہیں وہ والدین کو ان کو کسی کو ملنے ہیں، وہ ان ریاستوں نے لے کے بیٹھ گئے ہیں، منہ بند کرا دیا ہے۔ بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں، یہ جو کمپنیاں ہیں، یہ وہاں کے دیوتا ہیں سرمایہ کے، یہ کسی کو ہلنے نہیں دیتے۔ لیکن امریکہ کے والدین سے پھر میری اپیل ہے کہ ہمارے ہاں تو یہاں پتہ نہیں کسی کو کوئی، ہم تو روز بات بھی کرتے ہیں، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، ادھر سے کچھ ہوگا تو ادھر آئے گا۔ کیونکہ یہ جو کم عمر صارفین کے لیے یہ جو سوشل میڈیا کا جو ہے وہ بھی ادھر سے ہی آیا تھا، تو اب آگے ہمارے ہاں کچھ بل شل ابھی آ رہے ہیں، پابندیاں ابھی لگی نہیں ہیں۔ تو یہ ہے میری ان سے اپیل، اور آپ سے ہے کہ خدا کا واسطہ ہے آپ بھی کچھ سوچ لیں اور دیکھ لیں۔ اجازت دیجیے۔